ان کو ہم نے زحمت دی کیونکہ ذرا ہم سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اب تک پنجاب حکومت نے پرائم منسٹر صاحب کی جو ہدایات تھیں ان کے اوپر کیا عمل درآمد کیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بدعنوانی کے کیس میں اس وقت اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. وہاں پر کچھ ایسی شکایات آئیں کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو اس ضمن میں پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی تھی کیا جائے، اور اس کے اوپر آج یہ ہم نے میٹنگ لی ہے اور سمجھا ہے کہ پنجاب حکومت نے کیا اقدامات لیے ہیں اور کیا کیا معاملہ جو ہے ہوا ہے. تو 16 جنوری کو ایکچولی 2019 کو سب سے پہلی بار جیل اتھارٹیز نے ریکویسٹ کی پنجاب گورنمنٹ کو کہ انہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے یا بات کی گئی ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بنیادی طور کے اوپر شکایت ان کی یہ آئی تھی کہ ان کا سانس پھول رہا ہے. لہٰذا اب پروفیسر ڈاکٹر جو ہیں PIC کے شاہد حمید صاحب ان کو ڈپیوٹ کیا پنجاب گورنمنٹ نے، اور انہوں نے ہاسپٹل میں جا کر کے نواز شریف صاحب کا چیک اپ کیا. ان کا تھیلیم اسکیم جو ہے وہ کیا گیا، ان کی ایکوگرافی کی گئی، اور پھر ڈاکٹر شاہد صاحب نے ریکمینڈ کیا کہ کچھ مزید ٹیسٹس کے لیے ان کو PIC میں شفٹ کیا جائے. 22 جنوری کو نواز شریف صاحب کو شفٹ کیا گیا PIC میں. ان کا وہاں پر ایکو ٹیسٹ جو ہے وہ کیا گیا، تھیلیم ٹیسٹ کیا گیا، اور پھر اسی دن وہ 3:30 بجے دوبارہ وہ جیل چلے گئے. ایک بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا پنجاب گورنمنٹ نے 25 جنوری کو. ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے یہ بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا. 6 ممبرز کا بورڈ تھا. اس میں PIC جو یعنی لاہور کا کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے اس کے ڈاکٹرز تھے، راول پنڈی کے کارڈیالوجی ہاسپٹل کے ڈاکٹر تھے، AFIC کے لوگوں کو بھی نامینیٹ کیا گیا تھا. 30 جنوری کو اس بورڈ نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی جیل میں، اور اس ملاقات کے بعد اس بورڈ نے ایڈوائز کیا کہ ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، کیونکہ ان کی جو پچھلی بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے ان کو شفٹ کیا جائے ہاسپٹل میں. کیونکہ 2001 اور 2017 میں ان کی اینجیوپلاسٹی ہوئی تھی، 2016 میں ان کا ایک بائی پاس ہو چکا تھا، تو بورڈ نے مناسب سمجھا کہ ان کو شفٹ کیا جائے. تھوڑا سا یہاں پہ یہ میں ضرور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی انسسٹ کرتی ہے کہ ان کو لنڈن بھیجا جائے پچھلے ہاسپٹل جہاں پہ ان کا علاج ہوا تھا. تو یہ ایکچولی جو کمپلیکیشن ہوئی یہ انہی لنڈن کے ڈاکٹرز نے کی وجہ سے ہوئی. پاکستان میں کسی ڈاکٹر کا یہ نہیں تھا. یہ بیماری جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، کمپلیکیشن کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے لنڈن میں کرایا جہاں پہ ان کی کمپلیکیشن جو ہے وہ ہوئی. ریکمنڈیشن جو تھی بورڈ کی اس کے مطابق نواز شریف صاحب کو سروسز ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا. اب ڈاکٹر صاحبہ نے جو بتایا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سروسز ہاسپٹل چوز کیا تھا. سروسز ہاسپٹل کیوں چوز کیا تھا؟ ان کو ہارٹ کی بیماری تھی، اور سروسز ہاسپٹل اور PIC کا جو کمپاؤنڈ ہے وہ آلموسٹ ایک ہی کمپاؤنڈ ہے، صرف ایک دیوار ہے. لیکن جو PIC ہے وہ صرف ہارٹ کا ہاسپٹل ہے. نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی شوگر زیادہ تھی اور ان کو کڈنی کا بھی پرابلم تھا. لہٰذا انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک ایسے ہاسپٹل میں ان کو شفٹ کیا جائے جہاں ملٹی فیسلٹی ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی جو نیک نیتی کے اظہار کے لیے ان کو ہاسپٹل میں کہا جہاں پہ PIC بھی تھا اور یہ باقی ہاسپٹل بھی تھے. لہٰذا ان کو سروسز ہاسپٹل میں انہوں نے جو ہے وہ شفٹ کیا. اس ہاسپٹل میں وہ 6 دن رہے. ان کی تمام انویسٹیگیشنز ہوئیں. ان کا بظاہر کوئی میجر ایشو جو تھا وہ نہیں تھا. جو ان کا پرائمری جو پرابلم تھا وہ شوگر تھا اور ہائپر ٹینشن تھا. اس کے علاوہ کوئی ان کا ہارٹ کا یا اس طرح کا کوئی ایسا ایشو اس انویسٹیگیشن میں سامنے نہیں آیا. نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ اینجیوگرافی کرائے. اینجیوگرافی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے ہارٹ کا 100% جو معاملہ ہے وہ سامنے آتا ہے. وہ نواز شریف صاحب نے ریفیوز کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اینجیوگرافی یہاں سے نہیں کرانی.
میں دوبارہ یہاں پہ ایمفیسس آپ کو پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں علاج نہیں کرانا چاہتے، لیکن ان کی جو کمپلیکیشن ہے وہ لنڈن کے علاج میں ہوئی. سو پاکستان کے ڈاکٹروں کے اوپر، ہاسپٹلز کے اوپر، اس نظام کے اوپر جس پہ وہ 30 سال حکمرانی کرتے رہے، ان کو اعتماد نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ میں انجیوگرافی نہیں کرانا چاہتا. 14 فیبروری کو نواز شریف صاحب دوبارہ ہاسپٹل شفٹ ہو گئے اپنی مرضی سے وہ ہاسپٹل چلے گئے. اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے انجیوگرافی نہیں کرائی تو ان کو ہاسپٹل کیا گیا. 14 فروری کو نواز شریف صاحب کو دوبارہ جناح ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا. اب جناح ہاسپٹل میں کیوں جو ہے وہ ان کو شفٹ کیا گیا؟ وہ اس لیے شفٹ کیا گیا کہ جناح ہاسپٹل، میو ہاسپٹل اور تیسرا ڈاکٹر صاحب کون سا؟ شیخ زائد. یہ 3 ہسپتال ہیں جہاں پر تمام جو ہماری مختلف بیماریاں ہیں ان کے جو ڈاکٹرز کی اسپیشلائزڈ ایک جو فیلڈز ہیں سارے اسپیشلسٹ ان ڈاکٹرز میں ہیں. سو اور جناح ہاسپٹل اور ان کو یہ ہے کہ یہاں پہ کارڈیولوجی کے بھی پورے وارڈز موجود ہیں، لہٰذا کارڈیولوجسٹ بھی ہیں اور آپ کے دوسرے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. ایک کوآرڈینیشن ٹیم بھی کانسٹیٹیوٹ کی پنجاب گورنمنٹ نے، جس میں کہ پروفیسرز شامل تھے کارڈیولوجی کے، یورولوجی کے اور میڈیسن کے. کیونکہ یورولوجی کا اس لیے جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ ان کو کڈنی کا پرابلم تھا تو یورولوجی کا پروفیسر جو ہے وہ بھی ڈال کے. اچھا، اب یہ بار جو بات آتی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ جی آپ نے گائناکالوجسٹ جو ہے وہ بورڈ میں ڈال دیا. گائناکالوجسٹ اس جو کوآرڈینیشن کمیٹی تھا اس کے ہیڈ تھے ڈاکٹر عارف تجمل صاحب. اس کے ہیڈ کیوں تھے؟ کیونکہ وہ جناح ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں. لہٰذا چونکہ وہ جناح ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کی حیثیت سے ان کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا تاکہ وہ ایک کوآرڈینیشن کر سکیں تمام جو باقی ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ. اب جناح ہاسپٹل کے اندر جو دوبارہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے. ان کو کوئی جگہ پسند نہیں آئی. انہوں نے کسی کمرے میں کہا کہ جی یہاں پہ اسمیل آ رہی ہے، کسی کمرے میں کہا کہ یہاں کا بیڈ ٹھیک نہیں ہے. سو انہوں نے اپنی مرضی سے جو جناح ہاسپٹل کے کنسلٹنٹ کا آفس تھا انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ رہیں گے. لہٰذا میں تو خیر ذاتی طور کے اوپر فرینکلی مجھے تو پنجاب گورنمنٹ سے تھوڑا شکوہ ہی ہے کہ بڑا آؤٹ آف وے جا کے انہوں نے کیا. ہمیں تو جیل مینول جو بار میں تو بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ہم جو انفلوئنشلز کے لیے ہمارا معاملہ ذرا اور ہو جاتا ہے، عام آدمی کے لیے اور ہو جاتا ہے. پوری وارڈ خالی کرائی اور نواز شریف صاحب کے لیے کنسلٹنٹ کے دفتر سے ان کا فرنیچر ریموو کرایا گیا اور وہاں پہ بیڈ روم بنا دیا گیا. سو نواز شریف صاحب جو کنسلٹنٹ تھے اس کے آفس میں وہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ وقت گزارا، وہاں پہ وہ رہے. تمام ڈاکٹرز، تمام ٹیمیں جو ہیں وہ ان کی وہاں پر خدمت میں جو ہیں وہ لگی ہوئی تھیں اور تمام کوئی آئی وڈ سے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا پنجاب گورنمنٹ نے فرینکلی ان کے علاج کے لیے. 24 تاریخ کو نواز شریف صاحب کی بیل ریجیکٹ ہوئی اور 25 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ میں واپس جیل جانا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے، میں واپس جاتا ہوں. ناراض ہو گئے بیسکلی عدالت سے. انہوں نے کہا کہ بیل جو ہے وہ کیوں ریجیکٹ ہوئی، لہٰذا وہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے چونکہ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے واپس جانا ہے تو آپ کے پاس زیادہ آپشنز نہیں تھے کہ آپ کیا کرتے. اچھا، اس کے بعد جو ہوا یہ کہ ایک پرائم منسٹر صاحب نے انسٹرکشن جاری کی پنجاب گورنمنٹ کو اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کنوے کیا جائے پنجاب گورنمنٹ کو بھی اور ہم باقی لوگوں کو بھی، اور پرائم منسٹر صاحب کی ان انسٹرکشنز کو ہم نے کنوے کیا. یہاں پہ یہ صرف میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جب خود 2013 کے انتخابات کی آپ کو یاد ہوگا کیمپین میں جب وہ ایک سٹیج سے گر گئے تھے اور بہت شدید زخمی ہو گئے تھے، ان کے پاس آپشن تھی کہ وہ باہر جاتے اور ایک پورا ایئر ایمبولینس بک کر لیا گیا تھا عمران خان کو باہر لے جانے کے لیے، کیونکہ ان کی جو چوٹ تھی وہ اس قسم کی تھی کہ وہ معذور ہو سکتے تھے ساری عمر کے لیے. لیکن
عمران خان نے اس وقت کہا کہ میں نے باہر نہیں جانا, میں نے اپنا علاج پاکستان میں کرانا ہے, اور شوکت خانم ہاسپٹل جو انہوں نے بنایا تھا انہوں نے کہا میں نے اپنا علاج وہاں پر کروانا ہے. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کے والد صاحب بیمار تھے, انہوں نے بھی ملک سے باہر علاج نہیں کروایا, اور انہوں نے بھی اپنا علاج ادھر ہی کروایا. ان کی پرابلم اور تھی, اس کے باوجود وہاں پہ ان کو اس کے باوجود انہوں نے شوکت خانم میں علاج کروایا. سو ایک رویے کا فرق ہوتا ہے, ایک پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اب نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے جتنے ہسپتال بنائے ہیں بشمول اپنے اتفاق ہاسپٹل کے, ان کا اپنا ہی اعتبار نہیں ہے ان ہسپتالوں پہ تو, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ باقی جو ہیں وہاں سے علاج کرائیں گے, ہم وہاں سے علاج نہیں کرائیں گے. تو یہ ایک ڈائلما ہے. لیکن بہرحال عمران خان کا جو رویہ ہے پاکستان کی طرف, پاکستان کے نظام کی طرف, وہ مختلف ہے نواز شریف اور باقیوں کے رویے کی طرف. اسی لیے آج عمران خان کہاں کھڑے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں. اس کے بعد جب ہم نے بات کی پنجاب گورنمنٹ سے, تو شہباز گل صاحب جو اسپوکس پرسن ہیں چیف منسٹر صاحب کے, ان کو چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر یہ گئے, یہ ہسپتال میں انہوں نے 2 ملاقاتیں کی نواز شریف, جیل میں انہوں نے 2 ملاقاتیں کی نواز شریف صاحب سے, اور جو بھی آفر تھی وہ کہا کہ ہم آپ کو یہ کرنے کو تیار ہیں, جیسا بھی علاج آپ کا. نواز شریف صاحب کو جو خود جو آئی جی پریزنز ہیں, انہوں نے نواز شریف صاحب کو خود یہ لیٹر ڈلیور کیا. اس میں انہوں نے کہا جی کہ I am directed to refer to the subject noted above and to state that with reference to earlier medical report of Jinnah Hospital Lahore, you may have examined by 2 cardiologists, namely so and so, who advised admission in hospital cardiac facility. I am further directed to refer your meeting with the government hospital from any physician, specialist, doctor as per your own choice under intimation to this department. یعنی ہوم ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ آپ کسی بھی ہاسپٹل سے, پرائیویٹ سے, کسی بھی فزیشین سے, ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہتے ہیں, ہم آپ کے لیے جو ہے وہ علاج مہیا کرنے کو تیار ہیں. اور ہم تو اس حد تک جو ہے وہ آفر ہم نے کی ہے کہ اگر آپ اپنا فزیشین باہر سے بلانا چاہتے ہیں تو باہر سے بھی بلائیں, اور آپ اپنا علاج جس طرح سے چاہتے ہیں وہ نہیں کریں. بہرحال اس سال نے ریفیوز کر دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی علاج کی فی الحال ضرورت جو ہے وہ مجھے نہیں ہے. اینجیوگرافی کرانے کی انہوں نے اجازت نہیں دی. اور اب انہوں نے, پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیا ہے, اس حد تک گئے ہیں کہ انہوں نے ایک منی کارڈیک یونٹ ہاسپٹل کے باہر بنا دیا ہے. اس میں 3 ڈاکٹرز 24 گھنٹے 7 دن وہاں پہ ہوتے ہیں. جب سے یہ یونٹ بنا ہے, ایک دفعہ بھی نواز شریف صاحب نے اجازت نہیں دی ڈاکٹر کو کہ وہ انہیں ایگزامن کریں. 3 ڈاکٹرز اور 3 ٹیکنیشینز, اور پورا کارڈک یونٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو کیٹر کرنے کے لیے ہاسپٹل کے باہر ہے. دوبارہ کوائٹ آئی وڈ سے کہ ایکسٹرا آرڈنری ارینجمنٹ ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے. اب یہاں پر میری نظر میں اگر تو دیکھیے ہم نے پولیٹیسائز ہی کرنے ہیں معاملات, اور ان کی بیل ہے سپریم کورٹ میں, وہ چاہتے ہیں ایک ہائپ رہے. اگر ان کی پارٹی کا ایک سیگمنٹ نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تو پھر ایک پولیٹیکل پرابلم ہے. جہاں تک ہیلتھ فیسلٹیز کا تعلق ہے, جہاں تک ان کی صحت کا, ان کی تیمارداری کا, ان کی دوائی کا, علاج کا تعلق ہے, پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں. اس سے زیادہ اقدامات جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں جو ان کے لیے کیے جا رہے ہیں. اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ میں یاد کراؤں, کوئی مقدمہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے, کوئی تفتیش ہماری کی ہوئی نہیں ہے, ججز ہمارے لگائے ہوئے نہیں ہیں. تمام اس نظام میں وہ آج جیل میں ہیں جو کہ ہمارے سے پہلے
پیپلز پارٹی PMLN نے مل کے یہ نظام کھڑا کیا تھا. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ صحت کے اوپر کھیل کے اکاؤنٹیبلٹی رک جائے, صحت کے اوپر کھیل کے آپ کا علاج کے بہانے یہ کیا جائے کہ احتساب کا عمل رک جائے, یہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں, ہمارے پیسے نہیں ہیں, نیب کے پیسے نہیں ہیں, جوڈیشری کے پیسے خالی نہیں ہیں, یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے. پاکستان کے عوام کا پیسہ واپس آنا چاہیے. میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پلی بارگین کی آپشن آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لازماً باہر جانا ہے اور آپ کی صحت خراب ہے تو آپ پلی بارگین میں اپلائی کریں اور نیب جو ہے وہ اس کی کنسیڈریشن کرے اور آپ سے جو ہے وہ پیسے جتنے بنتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے. اور اس کے علاوہ اس وقت ایک فراری کیمپ جو کھلا ہوا ہے لنڈن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں, کہ جہاں پر آپ کے سارے خاندان جو یہاں سے جاتا ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے, وہ واپس ہی نہیں آتا. اسحاق ڈار ہوں, حسن ہوں, حسین ہوں, باقی فیملی ہو, سارے کی ساری یہاں سے جاتی ہے, وہ واپس ہی نہیں آتی ہے. سو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں, اگر تو میں دوبارہ جس طرح عرض کر رہا ہوں سیاست کھیلنی ہے وہ PMLN کی اپنی چوائس ہے. پاکستان کے لوگ ابھی بھی IRI کا سروے آیا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ 20-21% پہ اوپر کھڑی ہے. عمران خان 57-58% کے اوپر کھڑے ہیں. سو اپروول ریٹنگز ہوں, ہماری پالیٹکس ہو, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس وقت ہمارا کوئی پولیٹیکل چیلنج نہیں ہے. آپ اگر اپنی سیاست کو سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ہیلتھ کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں اور کچھ دن میڈیا کے اوپر یہ بات آنا چاہتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس کے علاوہ کوئی جینون شکایت والی بات جو ہے وہ ہمیں بالکل اس میں نظر نہیں آتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب قانون اجازت نہیں دیتا ہے قیدی کو اتنی ایکسٹرا فیسلٹیز دینے کی, تو حکومت کیا پولیٹیکلی بلیک میل ہو رہی ہے؟ بلیک میل ہو رہی ہے, بلیک میل ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے, کیونکہ میڈیا جو ہے وہ کہتا ہے اتنا بڑا لیڈر ہے جناب, اس کا علاج نہیں ہو رہا صحیح اور اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری جو میئرز ہیں وہ لیے ہیں. میں تو ڈاکٹر صاحبہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو پچھلے سال سندھ میں 92 میں پڑھ رہا تھا کہ پرزنرز جو ہیں وہ علاج میں بیسک فیسلٹی ملنے سے جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ موت ہو گئی. اسی طرح پنجاب میں جو پرزنرز ہیں ان کے حالات ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ پاکستان میں ایک سوسائٹی ہے, نہیں سوسائٹی ہے نا ہماری سوسائٹی ہے. اگر بیمار ہوں تو اس کے لیے ایک بڑا آدمی بیمار ہو تو ویسی ہی سمپتھی ہو جاتی ہے. اب آپ بھی تو دیکھیں نا, آپ ہیں تو نہیں لیکن آپ کی سمپتھی تو ہے نا کہ بیمار ہو گئے. اچھا یعنی جو آدمی یہاں پہ 25 سال وزیر اعلیٰ رہا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا کہ اگر اس نے علاج کی کوئی سہولت یہاں پہ نہیں دی ہے. ابھی تو یہ ڈاکٹر صاحبہ آئی ہیں, انہوں نے کیا کہیں کہ پورا سسٹم جو ہے ان کو بالکل بنیاد سے شروع کرنا پڑ رہا ہے. یہ حالت ہے پاکستان پنجاب کے ہاسپٹلز کی, پنجاب کے نظام کی. یہ تو ڈاکٹر صاحبہ میرا خیال ہے صبح اٹھتی ہیں اور رات آپ میرا خیال ہے کبھی مڈ نائٹ سے پہلے جو ہے آپ گھر نہیں گئی, ایک ہسپتال جا رہی ہیں. یہ نظام چھوڑ کے گئے ہیں. ان کو تو شہباز شریف صاحب کو یا نواز شریف جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں علاج کی سہولتیں نہیں ہیں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس پہ تنقید کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ جائیں اور اپنا شیشہ یہ بتائیے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نواز شریف کیا چاہتے ہیں, کیا وہ ان کی وہ خواہش پوری بھی کر سکتے ہیں؟ سمجھ تو آ رہی. اس کے ایڈ کریں, اگر اپریہینشن یہی ہے کہ وہ جا کے واپس نہیں آئیں گے جیسے ان کا خاندان رہ گیا وہیں پہ, تو ایسا ہوتا تو پاناما کا سارا کیس بنا ہوا تھا, وہ اپنے آپ کو اپنی بیٹی کو لا کے یہاں اریسٹ نہ کرواتے, جیل میں نہ. میرا خیال ہے انہوں نے رائٹ آف اپیل ختم ہو جاتا اس لیے آئے تھے وہ. اچھا جی صاحب یہ بتائیے, اور دوسری بات ایک منٹ, وہ جو بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میرا خیال ہے انہوں نے اس وقت سیریس نہیں لیا معاملے کو, پتہ نہیں تھا کہ عمران خان آگے بیٹھا ہوا ہے, اس نے چھوڑ دیا. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں کہ جو آپ کی حکومت ہے, آپ کے جتنے اسپوکس پرسن ہیں وہ مذاق کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں کہ کبھی وہ کہتے ہیں گائنی وارڈ ان کو کمرہ پسند نہیں آتا, تو ان کی ناراضگی جو ہے وہ آپ کس طرح دور کریں گے؟ یعنی آپ طنز کر رہے ہیں, وہ میں نے تو آپ کو دیکھیے نا, ابھی ہم نے ڈاکٹر صاحبہ نے گائنی وارڈ دینا یہ عوام کو پریشان کرنے کے مترادف ہے. جی بالکل پریشان ہوئی عوام. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پریشان ہوئی عوام. کب ہم نے کہا کہ پریشان نہیں ہوئی؟ آپ یہ بتائیے نا کہ جب ہم ان کو وہاں جنا لے کے گئے ہیں
اور وہ وہاں کچھ عرصہ جو رہے ہیں آپ کے سامنے تھا, آپ سارے وہاں کھڑے ہوتے تھے, مریضوں کے رشتہ دار تنگ ہوتے تھے, مریض تنگ ہوا کرتے, سب پریشانی. لیکن وہ بات جو فواد نے کہی وہ بڑی کلیئرلی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ کبھی بھی یہ بات کہیں کہ حکومت جو ہے وہ کسی طریقے سے صحت کی سہولت میں کوئی کمی. میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا میں پہلے ڈاکٹر ہوں اور پھر اس کے بعد سیاستدان ہوں, تو میں نے کہا جی ویل گیو دا بیسٹ آف فیسلٹیز. اور ایک بات میں بتاتی چلی جاؤں کہ جن ہسپتالوں کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں نا, ان کی فگرز آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ایک سال میں یہ پی آئی سی نے 5,000 اینجیو پلاسٹیز, 3,000 بائی پاس اور 20,000 اینجیوگرافیز کی ہیں. میں صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں, اپنے ہسپتالوں کو ہم لوگ ہر وقت ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں. میں انگلینڈ سے پڑھی ہوئی, ایکسپیرینس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں. جو ایکسپیرینس ہمارے ڈاکٹرز کے پاس یہاں ہے, میں آپ کو پوری یقین سے کہتی ہوں کہ دے آر امنگ ون آف دی موسٹ ایکسپیرینس پیپل. ہم نے تو بیسٹ آف فیسلٹیز دی ہیں. فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی میں بھی ایک کوارڈینیشن کی گئی کہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے ان سے ڈسکس کر کے کوئی وے آؤٹ نکالا جائے. اسپیکر نے ایک کمیٹی بھی بنائی, کیا اس پہ کچھ اور اپوزیشن کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن میرا خیال ہے بڑے لیول پہ بھی چل رہی ہے؟ بات پوچھ لیں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بتا ہی دے گا. نہیں, میرا خیال ہے کوئی اندر کی بات نہیں. بات اصل میں یہ تھی کہ ہماری میٹنگ ہوئی جس میں میں تھی, ظہیر صاحب تھے اور اپنا لا منسٹر صاحب تھے, ان کی طرف سے 5 لوگ تھے جس میں محمد احمد صاحب تھے جو پرانے اسپیکر ہیں ہمارے وہ تھے, اور 3 اور ان کے ساتھ جب ڈسکشن وغیرہ ہوئی تو یہ بات ہم نے کلیئرلی ان کو بتائی کہ سب سے اچھی سہولت دے رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو باہر ان کا ٹریٹمنٹ ہو, اصل میں باہر ٹریٹمنٹ ہو. اب مسئلہ یہ کہ باہر بھیجنا ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے نا, یہ تو کورٹ ہی بھیجے گا, ہم تو نہیں بھیج سکتے نا ان کو. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ نیب اگر سے نواز شریف نیب سے پلیگ بارگیننگ کر لیں, ان کو لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں, تو اگر وہ باہر جانا چاہے حکومت کور تو نہیں ملے گی؟ وہ تو پلی بارگین آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ نواز شریف اور خود شریف خاندان بھی آپ کی اس بات سے متفق ہے کہ ان کے لیے بورڈز تشکیل دیے گئے, ان کے ٹیسٹ کروائے گئے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ بورڈز کی جو سفارشات تھی اس پر عمل نہیں ہوا اور ان کے ساتھ ذلت امیز رویہ اختیار کیا گیا. جو ہے اس کی آفر بہت لیٹ کی گئی ہے, جب ان کا تھیلیم ہوا تھا پی ایس سی میں تب پتہ چل گیا تھا. ڈیٹ بتا دیتے ہیں آپ کو. دیکھیے سب سے پہلے جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا, میں آپ کو بتاؤں 16 جنوری کو سب سے پہلے یہ شکایت آئی تھی کہ کرنے کی. 17 تاریخ کو وہ پی آئی سی میں شفٹ ہوئے, اور 17 جنوری کو یعنی شکایت کے 1 دن کے بعد سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اینجیوگرافی کرا لیں. اس کے بعد سے وہ ابھی تک انہوں نے اینجیوگرافی نہیں کی. آپ نے جو بات کی نا, جو تصحیح کی, دیکھیں جو انہوں نے 2 بڑی بات کی, انہوں نے کہا جی مجھے دل کا عارضہ تھا تو مجھے انہوں نے سروسز ہاسپٹل اور جنا ہاسپٹل شفٹ کیا. وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے یہ سلیکشن اس لیے کی تھی کہ ان کو صرف دل کا عارضہ نہیں تھا, ان کی کڈنی کا پرابلم تھا اور شوگر ہائی تھی اور ہائپر ٹینشن تھی. انہوں نے کہا کہ ایک ایسے ہاسپٹل کے بجائے جس میں صرف ایک فیسلٹی ہو, ایسے ہاسپٹل میں نہیں جہاں پہ ملٹیپل ڈسپلن ہو. تو اس میں تو جو آپ نے پلی بارگین کی بات کی ہے, ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی اسیس کیا ہے کہ کتنا پیسہ بنتا ہے ان کی طرف عوام کا؟ دیکھیں اوور آل تو 300 ارب روپے کی ٹوٹل ٹرانزیکشن. جی میں یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست نون لیگ کا کچھ ایلیمنٹ کھیل رہے ہیں, فرض کریں اگر نواز شریف کو کچھ ہو جاتا ہے ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں وہ دے کے جائیں. ایک سیکنڈ میں ویسے یہ اس کا جواب, ایک سیکنڈ میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. دیکھیں آپ لوگ سارے کہہ دیتے ہیں کہ ذمہ وار کون ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیے کوئی کسی کی زندگی کی ذمہ واری لے سکتا ہے؟ آپ, میں بیٹھی ہوئی ہوں نا یہاں, میں ڈاکٹر ہوں, خدا نہ خواستہ اگلا سانس میرا نہیں آنا طے ہو گیا تو پھر نہیں آئے گا. میرے ساتھ 100 ڈاکٹر یہاں بیٹھے وہ مجھے نہیں بچا سکتے. اس کا اگر ایسی بات ہم گارنٹیاں دینی شروع کر دیتے تو پاکستان میں کوئی مرتا ہی نہ. لیکن یو کانٹ گیو گارنٹی. اللہ ان کو صحت دے.